کہ سر تو لے کے پیروں تک اللہ پاک نے اپنے محبوب دے حسن کو پردے چھپایا سر تبا حجاب آپ نے حجاب پردے چھپے سر تو لے کے پیروں تک پردے چھپایا ہے سر تبا حجاب آپ نے آقا پھر بیٹا جواب حجاب بھی آپ نے پردوں سے چھپے ہوئے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود مثال ہے پھر بھی لاجواب ہے سجدہ حجاب آپ نے سجدہ حجاب آپ نے آقا پھر بھی لاجواب آپ نے سرتبا حجاب آپ نے آقا پھر بھی لاجواب آپ نے اور گل کی پکھنی نے یوں کہا گل کی پکھنی نے یوں پھول کی پتی ہے نا پھول کہتے ہیں پھول کو اور پکھنی پتی پھول کی پتی جو ہے پھول کی جو پتی ہے نا اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا جو شباب ہے وہ اپنی زبان حال میں کیا کہہ رہی ہے گل کی پکھنی جو ہے گل کی پکھنی نے یوں کہا ارے گل کی پکھنی نے یوں کہا آقا میرا بھی شباب آپ نے میرا بھی شباب گل کی پتی پھول کی پتی جو ہے وہ کہہ رہی آقا میرا بھی حسن تھوڑے نالی میرا بھی حسن تھوڑے نالی گل کی پکھنی نے یوں کہا ارے گل کی پکھنی نے یوں کہا سونا میرا بھی شباب آپ نے میرا بھی شباب آپ نے اور جو نہ ہو خروب حاکم جو نہ ہو خروب حاکم آسمان کا سکر روز چڑھ گئے روز غروب ہو جائے مگر آپ ایسا آفتاب ہے جڑے جناب والا ازل تو چڑھیں گے اور ہمیشہ چڑھیں گے ہمیشہ اپنی کرنا کائنات کے مقابل دے رہیں گے شاید نہیں محمد نال یہ جاکر جو نہ ہو خروب حاکم جو نہ ہو ضرور حاکم ایسا آفتاب آپ نے ایسا آفتاب آپ نے سرتبا حجاب آپ نے آقا پھر بھی جواب پھر آپ کو ذرا سنو کہ مالک نے یہ سونے الفاظ دلالا جی اسلام سے پہلے
زمانہ جاہلیت کے اندر سود چل رہا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ بھی سود کے لین دین کرتے تھے، مگر جنہیں ان کی حرمت آئی کہ سود نہیں لینا، جنہاں نے پیسہ کہتا سود جڑا لیا سو لیا، جنہاں ہون سود دیتا ہے وہ بھی اپنا وہی اصل رقم بھی واپس لے لیں گے، باقی جڑا ہے وہ چھڑ لیں گے، باقی جڑا ہے وہ چھڑ دینا ہے. صحابہ کرام نے بڑی رضا اپنی دیتی ہے سود کے، جنہیں یہ حکم آیا صحابہ نے پھر اپنی اصل رقم بھی واپس نہیں، سود کو ملتے سود نہیں لیا، سود نہیں لیا، اپنی اصل رقم دیا وہ واپس نہیں لیا. آؤ رب دی پاک کلام پڑھنے. تیسرا سپارہ سورۃ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 ہے. ارشاد خداوند نے خالق کبیر قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا اور اے خطاب بےایمانوں نہیں، کافروں نہیں، ہندوؤں نہیں، سکھوں نہیں، اے خالق کبیر خطاب صرف ایمان والوں کی طرف، ایمان والوں خطاب ہے، ایمان والوں خالق کبیر ڈائریکٹ خطاب کیتے. ارشاد خداوند نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا جڑے ایمان نال سرفراز کیتے گئے او لوگ جڑے ایمان کے اندر طاقت رکھتے ہیں، ایمان دی پاور ہے، ایمان دی جناب روشنی جنہاں دے سینے وچ موجود ہے. مولا کی گل ہے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر کے رہنا ہے، اللہ کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کو رب حکم دے رہے ہیں ایمان والے آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑو سود جڑا باقی رہ گیا ہے، جڑا پہلے بھی میرا سود لیا، وذروا چھوڑ دو ما بقی جڑا باقی ہے من الربا سود. فرمایا جڑا سود تھوڑا باقی رہ گیا ہے ہن نہیں لینا، صرف اصل رقم لینی ہے. قرض حسنہ جڑا دیتا ہے اندے تے سود نہیں لینا، باقی رقم چھڑ دیو، صرف اپنی اصل جڑی ہے وہ لینی ہے. ان کنتم مؤمنین ایمان دی دولت ہے، اگر تسی ایمان سیدھی رکھتے ہو تے پھر اصل رقم واپس لینی ہے. دیال سود نہیں لینا. اگر کوئی سود لگے گا تے پھر خدا جناب والا سزا کیے، خدا جرم کیے، انہوں رب والوں وعید کیے. اگلی آیت نمبر 279 نمبر آیت اللہ رب العزت کا فرمان فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تسی نہ کیتا اصل رقم لئی اور سود جڑے وہ نال لیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تسی بچے نہ سود چھڈیا نہ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر سن لو کھن کھول لو، اللہ تعالی اللہ دا رسول اعلان چلے دے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فرمایا اگر سود کا کاروبار نہیں چھٹے گے پھر رب والوں بھی رب کے رسول والوں بھی
جگ واسطے تیار ہو جاؤ ذرا غور کرنی ہے غور کرنی ہے غور کرنا ہے ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ خالق نے قرآن اندر اس بندے واسطے جنگ کا اعلان کیتا ہے فرمایا میں بھی اودے نال جنگ کراں گا اللہ دا رسول بھی اودے نال جنگ کرے گا فرمایا وہ بندہ جڑا سود تو باز نہیں آیا سود کھاوے گا جو اللہ نے واضح حکم دے دیتا کہ سود چھڑنا ہے اصل رقم لینی ہے فرمایا اس کے باوجود جڑا پھر بھی کھاوے سود پھر اودے نال اللہ دی جنگ ہے اللہ کے رسول دے اتنا بڑا جرم کائنات کے صرف دو بندیاں کو اعلان جنگ دیتے ہیں ہو جتنا مرضی کوئی گناہگار ہے کسی واسطے اعلان جنگ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ جڑا سود کھاتا ہے سودی لین دین کرتا ہے سود کا کاروبار کرتا ہے فرمایا ان کے نال بھی اللہ کے رسول دی جنگ ہے اور دوسرا وہ بندہ فرمایا جڑا میرے کسی ولی دی دل دشمنی رکھ جائے ان کے نال بھی اللہ کے رسول دی جنگ ہے میری بات سمجھ آ گئی ذرا غور کرو توجہ کرو کہ یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے کسی اتنی پاور ہے اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے نال جنگ میری گل سمجھ آئی اور ایک قرآنی فیصلہ ہے قرآنی جی تیسرا سپارہ سورۃ بقرہ 279 ہے جن میں رب نے یہ حکم فرمایا کہ جڑا سود کا لین دین کرتا ہے ان کے نال اللہ دی بھی جنگ ہے اللہ کے رسول دی بھی جنگ ہے محترم سوچنا چاہیے غور کرنے کہ یہ دنیا کے چار دن ہے یہ دنیا جی یہ چار دن ہے ایک مال کی کثرت آ جائے گی مال بھی بظاہر 1 لاکھ دیتا ہے نا کہ 1 لاکھ کے بدلے 1,20,000 لے آئے مال کی کثرت ہی آئی اور بیٹھے بٹھایا کوئی کم نہیں کیتا تجارت کے وچ تجارت کرنی ہے نا تجارت کے اندر نفع والی بھی صورت ہے نقصان والی بھی ہے پھر اس میں محنت بھی کرنی پڑنی ہے اور کافر بے ایمان آ گیا جی تو بھی روپیہ لگنا ہے تجارت کے اندر بھی اتنے بھی روپیہ دے پھر ہی روپیہ لے آ جائے گا پیسے کے بدلے پیسے کمائے جا رہے ہیں تجارت میں بھی پیسے کی اپلائی کرنے کے پھر پیسے کمائے جاتے ہیں انہوں نے آخیا کہ سود جڑا تسی سود کہہ رہے ہو یہ بھی تجارت ہو رہی ہے نا لیکن رب نے اتنے دلیلاں نہیں دتیاں رب نے اتنے دلیلاں نہیں دتیاں آج رسول قرآن خالق نے خزانہ قرآن اندر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا تیسرا سپارہ سورۃ کا نام سورۃ بقرہ آیت نمبر 275 آیت نمبر 275 خالق نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ جدو کافر بے ایماناں یہ جملہ آیا اے آکھیا کہ سود جڑا ہے یہ بھی تجارت کر رہی ہے جویں بولتے بندہ پیسہ لانا ہے تے پیسہ لا کے تو کام کردا ہے تے اس کام کرن دے نال پھر پروفٹ آتی ہے منافع ملتا ہے فائدہ ملتا ہے ایتھے بھی جو بندہ دے لاگے والا پیسے دیندا ہے پیسے لا کے پھر ہی زیادہ پیسے وصول کردا ہے تے بھی تجارت کر رہی ہے خرید و فروخت کر رہی ہے جتوں کافر بے ایمان اے آخیا کہ سود کی تجارت کر رہی ہے مالک چاہتا کہ جناب والا سینکڑوں نہیں ہزاروں دلیلیں روشن دلیلیں قرآن اندر پیش کرتا مگر خالق لم یزل اپنی حاکمیت کا اعلان کیتا ہے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سن وہ رب
لیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ بَيْنَمَا خرید و فروخت تجارت وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ رب کہہ رہے ہیں خرید و فروخت جڑی تجارت جڑی ہے حلال ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ تجارت حلال ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود جڑا ہے رب نے حرام کر چھڑیا ہے حرام کر چھڑیا تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے جنہوں رب نے اعلان کر دیا ایتھے کسے دلیل کی ضرورت ہے ایتھے کسے دلیل کی ضرورت ہے اللہ نے یہ دو لوگ فیصلہ سنایا بھائی مانا کہنا کہ سود بھی تجارت کریں گے اللہ نے دو لوگ فیصلہ سنایا میں نہیں میں رب ہو کے یہ اعلان کر دیا کہ تجارت حلال ہے تو سود سارے بولو ذرا سود 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 حرام ہے تجارت حلال ہے اور آسمان سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لال کا اعلان کیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس حدیث مبارکہ میں روایت کی کہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے پھر سمجھائے مثال دے کے پھر سمجھائے توجہ نال مثال سنی میرے کریم نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ بندہ جڑا سود دا صرف ایک درہم کھانے والا ہے جی ایک درہم فرمایا جڑا سود دا ایک درہم کھانے والا ہے سود دا ایک درہم جڑے بندے نے سود دا صرف ایک درہم کھانا ہے کریم آقا فرمایا چھتی مرتبہ اپنی سکی مانے لال سنا کی جائے گھر سن نہیں ساڑھی والا کے حضرت زنا بہت برا سمجھا جاتا ہے برا ہے بھی معاشرے کے اندر زنا بہت برا سمجھا جا رہا ہے اور برا ہے بھی برا اگرچہ کہ بے حیائی نام ہے بے حیائی انجی ہے نا بے حیائی عام ہے ساڑھے گھر دے دروازے دے باہر گلی وچ توجہ رکھنی نا میری گل گھر دے دروازے دے باہر گلی وچ نوجوان لڑکا تے نوجوان لڑکی ہاتھ چھات پا کے کھڑے ہو نشستہ حرکتہ کرتے ہو ساڑھی غیرت گوارا کرے گی بولو ذرا غیرت کی گوارا ہوئے گا غیرت کی گوارا نہیں کرے گی کہ ساڑھے دروازے کے سامنے انفرون غیرت نہیں گوارا کرے گی مگر توجہ فرمانی میرے باہر والا جڑا دروازہ ہے دروازے تو باہر گلی میں یہ چیز بالکل گوارا نہیں کی تھی کہ نوجوان لڑکا تے لڑکی ہاتھ چھات کھا کے کھلو پاوچ پاوا کو ناشائستہ رکھتا ہو باہر گلی سے دروازے تو باہر یہ پسند نہیں کسی بھی بندے دی مرد دی غیرت ہے بالکل چیز پسند نہیں پسند مگر ٹی وی دی سکرین تے جدوں آ گیا ایل سی ڈی ون ٹائم ہوتی لگی غور کرو توجہ فرماؤ پھر جملوں پہ غور کریں باہر گلی مین دروازے تو باہر گھر تو باہر گلی کسے بچے سے غیرت نے ایک گوارا نہیں کیتا کہ نوجوان لڑکا لڑکی ہتھا چھات پاؤں باوچ پاؤں نشائستہ رشتہ ہون کسے مرض دی غیرت کی گوارا نہیں مگر گھر بچہ چیز جڑی جناب وڈی ساری سکرین لائٹ دیوار دے نال ان دے اوتے
جدوں یہ ناشائستہ حرکتاں نوجوان لڑکی تے لڑکے نے کیتیاں، ماں بھی بیٹھی ہے، پیو بھی بیٹھا ہے، نوجوان دھی بھی بیٹھی ہے، جوان بہن بھی بیٹھی ہے، اودوں غیرت کتنے ڈول گئی؟ اودوں غیرت کتنے چلے گی؟ میں صرف چھوڑ کی تھی ہاتھ جوڑ کے، بے حیائی عروج تے چلے گی، بے حیائی عروج تے چلے گی، تے ڈکن والا بھی کوئی نہیں، ڈکن والا بھی کوئی نہیں۔ مگر آؤ کریم لجپال آپ کا مثال دے کے سمجھایا، فرمایا وہ بندہ جڑا سجود دا صرف ایک درہم کھانے والا ہے، وہ انجیل میں اپنی سکی ماں دے نال 36 بار انہیں زنا کیتا ہے، 36 بار انہیں زنا کیتا ہے۔ اس کو بھی زیادہ جرم بڑا ہے۔ یہ مثال دے کے کیوں سمجھایا کہ زنا تے برا آکھنے نے، زنا نو تے برا آکھیا جائے، مگر سود نو برا کہنا کوئی بھی نہیں رہا۔ اس کو دے نال مثال دیتی سمجھنا دے نال، زنا دے نال مثال دے کے پھر دسیا کہ ایک ویلے وہ بھی آ گئے کہ اگرچہ بے حیائی عام ہوئے گی، اگرچہ بے حیائی عام ہوئے گی، مگر زنا کے برا آنکھیں والے برا کہیں گے، مگر سود تو اس میں برا کوئی نہیں کمے گا۔ اس واسطے آمنہ کے لات نے مثال دیتی کہ جڑا بندہ ایک درہم سود کا کھانا لائے، وہ انجیل میں 36 بار اپنی ماں کے نال زنا کرتا ہے۔ ذرا غور کرو، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا آیت جنب کیوں سجایا؟ اس واسطے انسان کو سمجھ آئے، انسان کو سمجھ آئے۔ اور سارے اسلاف نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے جدوں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو چھڑ دیو اپنی اصل رقم صرف واپس لینی ہے۔ صحابہ بڑیاں بڑیاں رقم دیتی سی، لیکن پھر جدوں یہ آیت آ گئی صحابہ نے اپنی بڑیاں بڑیاں سود دیا رقم نے لکھاں نال منگیاں سی، صحابہ نے سود نہیں لیا، اپنی اصل رقم لیا اور واپس لیا۔ آمنہ دے نال نو دسیا کہ نبی والو تواڈے حکم تے اسی تے جاننا دے واسطے اختیار تے یہ صرف صرف دنیا دا مال ہے، یعنی والو اسی تاڑے نام تے جانا بھی قربان کرنے واسطے تیار ہے، جانا بھی قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ اور سنو ساڑھے امام امام اعظم کو حلیفہ نہیں آکھیا گیا، امام اعظم جی امام اعظم امام جی آپ کا یہ لقب ہے پوری دنیا کے اوپر الحمدللہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں مسلمان ہیں جو الحمدللہ 5ویں صدی ہجری سے لے کر اب 15ویں صدی ہجری گزر رہی ہے۔ کروڑوں مسلمان آپ کے چاہنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑا مال دیا تھا، لوگ بات لے کے جاتے تھے آپ سے قرض کے طور پر، قرض حسنہ کے طور پر، آپ کو یہاں تک کہ آپ جب قرض دیتے تھے تو واپسی کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے، اور جو قرض لے کے جاتا تھا اس سے واپس مانگتے بھی نہیں، اس سے واپس مانگتے بھی نہیں، اس نیت سے دیتے نہیں تھے کہ میں نے واپس لینا ہے، میں نے واپس لینا ہے۔ ہوا کیا؟ ایک مرتبہ جنازہ آ گیا، جون کی سخت گرمی ہے، دھوپ کڑاکے کی لگی ہے اور قبرستان میں دور ہے، قبرستان جنازہ پہنچا، جنازہ بھی پڑھنا ہے، قبر تیار نہیں، قبر تیار نہیں، اور وہاں پہ سایہ نہیں، کوئی درخت بھی نہیں ہے، قریب تھوڑا گھر ہے، احباب جو ہے نا وہ چل کے نا اس گھر کی دیوار دے سائے دے نال آ کے کھڑے ہو گئے،
امام صاحب دعا میں کھڑے ہیں اور ہیں بھی وڈیری عمر ہے نہیں، عمر بھی زیادہ ہو گئی اور دھوپ سخت لگی ہے. مقتدین نے، محبین نے، مریدین نے عرض کیا حضور قبر تیار ہونے چلے دے رہے کہ تسی سائے تے آ جاؤ کرو، قبر تیار ہوتے دے رہے سائے تے آ جاؤ. آؤ سنو ذرا غور دے ڈال. امام صاحب فرماتے میں ادھر ہی ٹھیک. عرض کی تھی جناب دھوپ سخت ہے اور آپ عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے کہ تسی مہربانی فرماؤ جان لو تکلیف نہ دو سائے تے تشریف لے آؤ. کون نے اصرار کیتا؟ مریدین نے، محبین نے اصرار کیتا کہ جناب نہیں اتنا کھڑے ہو کر اسی سائے تے آؤ. کہ آپ نے پتہ کی جواب دیتا، توجہ نال سنے. فرمایا قاری سلیم جی یہ جڑے بندے دا مکان ہے نا، جڑے بندے دا مکان ہے اس بندے نے میرے کو قرضہ لیا ہے، اس بندے نے میرے کو قرضہ لیا ہے. کریم آقا فرمایا کہ قرضے تے انتے نفع نہیں لینا، جڑا نفع ہے وہ کی ہے سود ہے. لکھ دے کے 1,10,000 نہیں لینا، بوری گندم دے کے 1.5 بوری نہیں لینی، چاولاں دی بوری دے کے تے پھر 1.5 نہیں لینی. فرمایا قرضے دے تے نفع نہیں لینا. یہ لکھوال آقا نے منع فرمایا. فرمایا جڑا قرضے تے نفع لوے یہ سود ہے، جڑا قرض دے کے اونتے اوتے نفع لوے او کیے قرض دے کے اونتے اوتے نفع لوے کیے او سود ہے. تے کریم لکھوال آقا دا فرمان میرے ذہن اندر ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے عرض کی حضور تو چھاوے آ جاؤ سائے تے آ جاؤ. فرمایا اے جڑا مکان ہے نا جڑے بندے دا اس بندے نے میرے کو قرضہ لیا ہے تے میں چاہنا کہ انہیں مکان کی دیوار دا سایہ بھی نہ لواں کدھرے وہ بھی سود وچ نہ آ جائے. کدھرے وہ بھی حالانکہ سود وچ آ نہیں رہا، سود وچ جی بات سمجھ نہیں ہے. امام صاحب فرمایا کہ اس بندے نے میرے کو قرضہ لیا ہے، میں انہیں مکان دے دیوار کا سایہ بھی نہیں لینا پسند کرتا کہ تیرے قیامت والے دن ان کے سود دے زمرے چ نہ آ جائے گا. حالانکہ سود بندہ تقوی ایسی فتویٰ ایسی کہ سود نہیں سی بندہ. سود اگر مکان کی دیوار دا سایہ ان بھی لے گے کہ فتویٰ اے ہی ہے، مفتیان کرام دا فتویٰ اے ہی ہے کہ اے جے سود دا سن نہیں لگنا. مگر فتویٰ نہیں، ساڑھے امام تقویٰ دکھا رہے ہیں، ساڑھے امام تقویٰ دکھایا کہ الحمدللہ سبحان الحمدللہ اس چیز دے شبہ تو بھی بچنا ہے. اگر شبہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لگ جاوے کہ امام صاحب دسیا اگر شک بھی ہوگی نا تو شک والی شاید بھی بچ کے رہنا. شک والی شاید بھی پتہ نہیں کہ گناہ ہے کہ نہیں گناہ. فرمایا کہ نہیں پتہ نہ کہ پھر بھی بچ جانا، پھر بھی بچ جانا ہے. مگر جناب آج پتہ ہونے باوجود پتہ ہونے باوجود پھر جناب دبی آ رہے ہیں. امام صاحب مکان کی دیوار کا سایہ بھی نہیں گیا، یہ پورا مکان ہی اٹک کر کے بیٹھا ہے. پورا مکان ہی جی مکان کی دیوار کا سایہ بھی نہیں لیا، فیصلے کیتا یہ بھی نہیں لینا. مگر یہ پورا مکان جناب نبی کھلوتے ہیں، پورا مکان ہی پورا اور بیکار بھی نہیں مار دے، پورا مکان ہی اڑپ کر کے بیکار بھی نہیں دیتے اور پھر تو تڑیاں بھی لا دے جا کے دیا چلے وہ اگرچہ بندے مقابل کمزور ہے، غریب ہے، نہیں رہ سکتا، مگر واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے.
اللہ یہ قرآن کی آیت ہے، ان کا ترجمہ سنا رہے ہیں، اللہ عزیز الانتقام، اللہ بہترین، بولو ذرا اللہ وہ جب بدلہ لیتا ہے نا جی، اس واسطے فرمایا حدیث پاک اندر ہے کہ مظلوم دی حق کو لوگ بچو، مظلوم دی حق لو جی، مظلوم دی حق کو بچ کے رہ گئے جی، ایک ڈائریکٹ جاتی ایک درمیان چلوکتی نہیں، درمیان چلوکتی نہیں، ایک ڈائریکٹ اللہ دی بارگاہ سے جاتی ہے، تو پھر جی تو رب انتقام لیتا ہے نا، تو پھر فرمایا ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے، وہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر یوں ہی پکڑ لیتا ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ نہ یار کچھ سمجھ نہیں آئی کی بڑے بڑا عروج تھی، بڑا جی مال کی کثرت آتی ہے، مال کی کثرت آتی ہے مگر برکت ختم کر دی جاتی ہے، برکت جی کثرت آ جاتی ہے برکت ختم ہو جاتی، برکت نہیں رہتی، ایک کروڑا پتی ہونے کے باوجود پھر بھی شادی آرام نال سو سکتا جی، کروڑا پتی ہے پتہ ہی نہیں مال کتنے پیا ہے مگر یہ سکی ٹوکی کھا کے پھر شادی سکون سال چار پر سنتا ہے، ایک کروڑا پتی بولتے باوجود پھر بھی شادی نہیں سکون سال سے آ رہی ہے، وہ دی بچہ کی بچہ یہ ہوئی ہے، بچہ یہی ہے، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ دی بارگاہ کے اندر ایک امیر زادہ آیا تے اشرفیاں تھیلی بھر کے لے آیا، سوڑے کے بھر کے لے کے آیا اپنی بارگاہ سے، جناب ہے نذرانہ لے کے آیا، تحفہ لے کے آیا، فرمایا چلے گا انہاں سے کوئی لوڑ نہیں، انہاں دی کوئی لوڑ نہیں جائے گا، اس کی تھی دیر کرو، ہاتھ جوڑے تکلے کی تھی، منتیں کی نہیں جناب میں بڑی چاہ نہ لے کے آیا، فرمایا لے جا جلال فرما کے فرمایا لے جا، ورنہ انہوں نے پھڑ کے میں چھوڑیا نا، پھڑ کے اگر چھوڑیا نا تو خون نکلے گا اور خون نکل کے تیرے بینا تک جائے گا، خون نکل کے تیرے جی فرمایا خون نکلے گا اور نکل کے تیرے بینا تک جائے گا، غریبہ دا خون چوس کے میرے کو تحفہ لے کے آ گیا، غریبہ دا خون چوس کے جنہ دا مارے ہیں نا انہوں جا کے واپس کر، میں ورنہ نچوڑا گا تو تیرے محلہ تک ہونا جائے گا، تے غریبہ دا خون نچوڑا لگیا، سوچ کام فیکٹری چ 12 گھنٹے دا لگو دیہاڑی 8 گھنٹے کام جی اگر سوچ پائی میرے نال بھائی بیچارے اپنے دکھڑے سنا رہے تھے، ڈیوٹی ساڈی 12 گھنٹے کر دیتی ہے تے تنخواہ 36,000 دی ہے، تنخواہ 36,000 دی ہے تے ڈیوٹی 12 گھنٹے، حکومت نے وہ اعلان کیا نا جو جڑی لیبر ہے تنخواہ جڑی فیکٹریاں نے 36,000 روپیہ دینا، تنخواہ وہ 36,000 37,000 ہے، لیکن ڈیوٹی 6 بجے تک 6 تو پھر 6 بجے تو یہ خون چوس رہے ہیں، ابھی نہیں پتہ چلے گا جناب، ابھی نہیں پتہ چلے گا، تب چلے گا جب آگے پہنچ بولے، اس واسطے کون سمجھ جا اللہ ٹائم ہے، اللہ ٹائم ہے، آپ خال کے لمحے اللہ پھر قرآن اندر فرمان سن، خال کے لمحے اندر ایمان والے انو خطاب کیتا ہے، ایمان والے انو خطاب او لوگ جنہاں دے سینے دے اندر ایمان دی دولت ہے، جڑے ایمان دی پاور رکھدے نے، جنہاں دے سینے وچ ایمان دی روشنی ہے، جنہاں دے سینے وچ ایمان دے چراغ جلدے نے، رب نے انہاں نال کلام کیتا ہے، ایک والا نہیں، دو والا نہیں، 5 والا نہیں، 10 والا نہیں، 50 والا نہیں، 88 مرتبہ خالق کے لمحے اندر نے قرآن پاک ڈائریکٹ ایمان والے انا خطاب کر کے فرمایا ہے، آپ فرمان سن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین
قرآن کی آیت ترجمہ سنا رہے ہیں. اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو سود چھڈ کے اپنی اصل رقبہ واپس لے رہی نے. ان کنتم مؤمنین اگر سینے اچھی ایمان ہے تو پھر انج کرنا ہے. اگر انج نہیں کرو گے تو پھر خالق کا اعلان کیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. آپ مالک اعلان کر رہے ہیں, خالق اعلان کر رہے ہیں, رازق اعلان کر رہے ہیں, تیرا رب اعلان کر رہے ہیں, حقیقت اعلیٰ حاکمیت کا اعلان ہے. فرمایا اگر سود لگو گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر اللہ بنو اللہ دے رسول بنو جنگ واسطے دیا. کسے کو پاور نہیں, کسے کو طاقت نہیں, جڑا اللہ دے رسول نال جنگ کر جوے تے بہتری کیندے چیے, کامیابی کیندے چیے. دنیا دے سرخی پانی قبر ہنگر حشر دے اندر کامیابی چاہیے تے پھر یہ سود نہیں لینا. لیکن بینکاری ادارے پورا نظام بڑھایا 70 سالہ جی کتنے سالہ تو انگریز کا دور انگریز کا دور ہے سی. پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, سود کھا کے ذائقہ ہی بدل گیا ہے. سود لگ نہیں, سود سمجھے ہی نہیں جا رہا. سود ذائقہ ہی بدل گیا. کھوتا کوڑا ایک برابر ہوگا, کھوتا کوڑا ایک برابر. سود سمجھنے واسطے بھی کوئی تیار نہیں. بڑے بڑے دلائل دیتے جاتے ہیں, بڑی جناب وہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایتنی اس طرح نہیں, مگر مالک نام ظالم جنہوں کافرہ نے یہ فتانہ دیتا کہ نکتی تجارت جڑی ہے یہ سود جڑا ہے یہ بھی تجارت کر رہے ہیں. اللہ نے کوئی دلیل نہیں دیتی, حالانکہ اللہ جانتا سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن کے اندر دلیلیں آتی, مگر مالک نے قرآن اندر اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں دیتی. فرمایا اللہ بنو ایک اعلان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تجارت حلال ہے, سود حرام ہے, سود حرام ہے, سود حرام. اللہ تعالیٰ سے بچن کی توفیق